دوستو، نئی نسل کو شاید بیدار بخت صاحب کے بارے میں زیادہ معلومات نہ ہو، لیکن پشتو سینما کے کلاسیکی دور کی یادگار فلمیں دیکھنے والے شائقین فلم اس خوبصورت اور مردانہ وجاہت کے شاہکار ہیرو کو کبھی نہیں بھول سکتی، جس نے اپنی پہلی ہی فلم ارمان کی بلاک بسٹر کامیابی کے بعد پشتو سینما کے عظیم ترین ہیرو بدر منیر صاحب کو بھی پریشان کر دیا تھا، کیونکہ بیدار بخت کی پہلی فلم ارمان اور بدر منیر کی کوچوان ایک ہی دن سینماؤں میں لگی تھی، اور بیدار بخت کی فلم ارمان نے کوچوان کو پیچھے چھوڑ کر پشتو فلموں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اگرچہ کوچوان بھی بلاک بسٹر ثابت ہوئی اور سینماؤں پر گولڈن جوبلی منائی، لیکن ارمان نے سینماؤں پر پلاٹینیم جوبلی منائی، اور یہ پشتو زبان کی پہلی اور آخری فلم تھی جس نے سب سے زیادہ بزنس کیا تھا۔ اس وقت پشتو سینما پر صرف بدر منیر کا راج تھا اور شائقین فلم کسی دوسرے ہیرو کو پردے پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک گمنام نوجوان جسے فلموں میں کام کا بھی تجربہ نہیں تھا، وہ آیا اور ایک بڑے سپر سٹار کی فلم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بیدار بخت پشتو سینما کے مشہور سپر سٹار تھے اور خوش شکل اور ٹیلنٹڈ ہونے کے علاوہ تعلیم یافتہ بھی تھے، اس لیے اس نے اپنے عروج کے زمان میں کئی کامیاب اردو اور پنجابی فلموں میں بھی کام کیا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم پشتو فلموں کے لیجنڈ ایکٹر بیدار بخت صاحب کی زندگی، کامیابی اور نوجوانی میں المیہ موت پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس عظیم پٹھان شخصیات سیریز کی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتی رہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ شوبز کی دنیا میں جتنی مشکل کامیابی حاصل کرنا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کامیابی اور مقام کو برقرار رکھنا بھی ہے۔ بہت سے مشہور ہیروز کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں راتوں رات شہرت اور کامیابی ملی، لیکن وہ اسے برقرار نہیں رکھ سکے اور بہت جلد گمنامی، منشیات اور تنازعات کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ یہی بیدار بخت کے ساتھ بھی ہوا۔ اپنے عین جوانی، عروج اور کامیابی کے دور میں بیدار بخت کو ہیروئن کی لت پڑ گئی، جس سے نہ صرف ان کا کیریئر برباد ہو گیا بلکہ ان کی صحت، جوانی اور خوبصورتی بھی برباد ہو گئی، اور وہ بڑی جوانی میں 12 اگست 1992 کو مانسہرہ، خیبر پختونخوا میں انتقال کر گئے۔ اگرچہ یہ اب تک ایک راز ہے کہ انہیں منشیات اور افیون کی لت کیسے پڑ گئی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں باقاعدہ سازش کے تحت منشیات کی عادت میں مبتلا کر کے آسانی سے راستے سے ہٹایا گیا، کیونکہ بیدار بخت کی وجہ سے کئی مشہور ہیروز کا امیج متاثر ہوا تھا اور ان کی منمانی اور نخرے کم پڑ گئے تھے۔ لیکن حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لاپرواہی اور بری عادات نے بیدار بخت کی زندگی اور کیریئر دونوں کو نقصان پہنچایا اور پشتو سینما ایک بڑے سپر سٹار سے محروم ہو گئی۔ دوستو، بیدار بخت ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ انفارمیشن کے محکمے میں بھرتی ہوئے اور پشاور میں سرکاری ڈیوٹی کرنے لگے۔ بیدار بخت کو اگرچہ فلموں کا شوق تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پشتو سینما کے ایک بہت بڑے سٹار بنیں گے۔ انہیں سپورٹ سے دلچسپی تھی اور وہ ایک چھوٹے سے کمرشل میں کام کر کے صرف لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتے تھے۔ 1974 میں وہ پشاور میں ڈیوٹی کر رہے تھے کہ پشتو فلموں کے بانی اور لیجنڈ ہدایت کار سر عزیز تبسم صاحب کے والد سے ان کی دوستی ہو گئی، جن کے توسط سے عزیز تبسم صاحب ان سے ملے۔ عزیز تبسم پشتو سینما کے گاڈ فادر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پشتو زبان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو کا نہ صرف ہدایت دی بلکہ اس کی کہانی، اسکرین پلے اور مکالمے بھی تحریر کیے، اور اس وقت یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانہ اور ٹوپک زما قانون جیسی کلاسیکی فلمیں بنانے کے بعد عزیز تبسم اپنے پورے عروج پر تھے۔ بیدار بخت ان سے ملے اور ان کی بڑی خدمت کی۔ ایک دن عزیز تبسم صاحب کے پوچھنے پر بیدار بخت نے یہ خواہش ظاہر کی کہ انہیں ایک چھوٹے سے کمرشل سین میں کاسٹ کیا جائے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔
ان دنوں عزیز تبسم اور فلم سٹار بدر منیر صاحب کے درمیان کچھ اختلافات چلے آ رہے تھے، جس پر بدر منیر نے عزیز تبسم سے کہا تھا کہ فلم کی کامیابی کے اصل ذمہ دار وہ ہے، اور اگر بدر منیر صاحب کسی فلم میں کام نہیں کریں گے تو وہ فلم کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ عزیز تبسم ایک خوددار اور ذہین ہدایت کار تھے۔ انہوں نے ایک بڑی رسک لی اور بدر منیر کی بیساکھی استعمال کیے بغیر اپنی ذاتی محنت اور ہنرمندی سے فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فلم ساز لالا سدیر خان سپر سٹار شاہد خان کے والد کے ساتھ ایک نئی فلم ارمان شروع کی اور بدر منیر کے مقابلے میں ایک گمنام نوجوان بیدار بخت کو کاسٹ کر لیا۔ یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت پشتون بدر منیر کے بغیر فلم دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، اور اوپر سے جب بدر منیر کو یہ خبر ملی تو اس نے اس فلم کے مقابلے میں اپنی مشہور فلم کوچوان کو سینما ہال میں لگانے کا اعلان کیا۔ لاکھوں لوگوں کی نظریں دونوں فلموں پر لگی ہوئی تھی کہ 7 اکتوبر 1975 کو عید الفطر کے دن بدر منیر کی کوچوان اور بیدار بخت کی ارمان ریلیز ہوئی۔ ابتدا میں کوچوان سپر ہٹ جا رہی تھی، لیکن ایک ہفتے بعد عزیز تبسم کی شاہکار ارمان نے رفتار پکڑی اور کوچوان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کوچوان نے باکس آفس پر گولڈن جوبلی جبکہ ارمان نے پلاٹینیم جوبلی منائی اور 75 ہفتوں تک سینما ہالوں پر چھائی رہی۔ اس کے بعد نہ صرف بیدار بخت سپر سٹار بنے بلکہ بدر منیر صاحب کا دماغ بھی ٹھکانے آ گیا اور انہوں نے عزیز تبسم صاحب سے معافی مانگی، جس پر بعد میں عزیز تبسم نے بدر منیر اور بیدار بخت کو اکٹھے لے کر ایک فلم گن کپ بنائی جو سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ پے در پہ سپر ہٹ فلموں کے بعد بدر منیر اور اسف خان کی طرح بیدار بخت بھی پشتو فلموں کی ضرورت بن گئے اور انہوں نے لاتعداد سپر ہٹ فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے، جن میں 1977 کی احسان اور قیدی، 1978 کی سر جوڑا، 1979 کی نادان، گن کپ، مجرم اور اردو فلم موت میری زندگی، 1980 کی باران، رشتہ، انصاف اور سپنسترگی، 1981 کی خبر د عزت دا، داغ، غیرت زما ایمان، سوگند، ناوے و نکریزے، امیل اور ہلاکوہان جیسی سینکڑوں فلمیں شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 18 سالہ فلمی کیریئر میں بیدار بخت نے تقریباً 200 فلموں میں کام کیا۔ ان کی کامیابی اور شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیدار بخت نے سال 1981 میں 9 فلموں، 1982 میں 7 فلموں جبکہ 1983 میں 8 فلموں میں کام کیا۔ 80 کی دہائی کے آخری سالوں میں بیدار بخت اپنا سٹارڈم امیج برقرار نہ رکھ سکے اور منشیات کی لت میں گرفتار ہوئے۔ افین اور ہیروئن نے بہت جلد ان کی ساکھ، جوانی اور کیریئر کو چاٹ لیا اور فلمی ہیروئنز اور فلم ساز اس سے دور ہوتے گئے۔ ان کی فلم ہلاکو خان میں ان کی جسمانی کمزوری اور منشیات کی عادات کو خاص طور پر نوٹ کیا جا سکتا ہے۔ بیدار بخت نے 6 اردو فلموں اور 5 پنجابی فلموں میں بھی کام کیا۔ جرم اور قانون، شکاری، زنجیر، رشتہ اور موت میری زندگی اس کی مشہور اردو فلمیں ہیں، جبکہ بابی دیا چوڑیا، ٹائیگر اور سخی داتا بیدار بخت کی مشہور پنجابی فلمیں ہیں۔ بیدار بخت 12 اگست 1992 کو مانسہرہ میں انتقال کر گئے۔ اس کی موت کے بعد ان کی جو فلمیں ریلیز ہوئی ان میں دگن کپانو پلار، راشا ماما زوی دلی ونے دے، جمعہ خان، چار گل، دا وقت فرعون اور دا ٹولو پلار قابل ذکر ہے۔ دوستو امید